تقریب کو بڑھایا گیا، وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب موٹر وے کا افتتاح میاں نواز شریف کر رہے تھے تو انہوں نے اعلان کیا، اور پرائم منسٹر کا اناؤنسمنٹ حکم کا درجہ رکھتی ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ بہاولپور کے لیے 2 لنکس دیے جائیں گے، ایک ساؤتھ باؤنڈ ایک نارتھ باؤنڈ، اور یہ 2 لنکس موٹر وے کوالٹی ایکسپریس وے ہوں گے۔ موٹر وے کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فینسنگ ہوگی، اس میں تمام وہ لوازمات ہوں گے جو عام سڑکوں سے ممتاز کرتی ہے موٹر وے کو۔ لیکن جس طرح میں آپ کے ساتھ دہراؤں گا، یاد دلاؤں گا آپ کو وہ سارے پروجیکٹس، ان پروجیکٹس کی طرح اس پروجیکٹ کو بھی ڈیلے کیا گیا۔ پی ایم ایل این کی کارکردگی آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف ایمانداری سے، محنت کے ساتھ، ڈیلیجنس کے ساتھ، کوششوں کے ساتھ مختصر ترین عرصے میں پاکستان کو ڈیولپمنٹ دی ہے۔ میاں نواز شریف کو پہلے تقریباً 2.25 سال کا ٹائم ملا تھا حیثیت وزیر اعظم، پھر تقریباً 2.5 سال کا ٹائم ملا، تیسری دفعہ تقریباً 4 سال کا وقت ملا۔ ان 2 سالوں میں، 2.5 سالوں میں ہر دور کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی آپ کو اسلام آباد سے لاہور کی موٹر وے بنتی نظر آتی ہے، کبھی آپ کو وہ موٹر وے ایکسٹینڈ ہو کر سکھر اور کراچی تک پہنچتی نظر آتی ہے، کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر 86 کلومیٹر لمبی 4 لین ایکسپریس وے جو لودھنا سے خانوال بنائی گئی تھی صرف 11 مہینے میں مکمل ہوئی تھی۔ آج اس کی کوالٹی میں جا کر دیکھیں، 7 سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے، بہترین کوالٹی کی۔ لیکن آخر کیا وجہ تھی؟ بہاولپور کا اور پاکستان کا اور پنجاب کا کیا قصور تھا کہ یہ جو لنک ہے، جو 4 لینز پہ مشتمل بننا تھا، 2 رویا بننا تھا، اس کو ڈاؤن گریڈ کر کے 2 لین کر دیا گیا۔ جو موٹر وے کوالٹی بننا تھا، اس میں فینسنگ اور دوسرے لوازمات تھے، ان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا، اور پھر وہ بھی ڈاؤن گریڈڈ اور چھوٹی روڈ بھی 4 سالوں میں ان سے مکمل نہ ہو سکی۔ جب پنجاب وفاق میں میاں شہباز شریف کی حکومت آئی اور پنجاب میں حمزہ شہباز صاحب کی صرف 2 مہینے کے لگ بھگ حکومت آئی، اس میں نے سب سے پہلا دورہ یہاں کا کیا، کام کو ایکسپیڈائٹ کرایا، فنڈز کی ریلیزز بہتر کرائیں۔ اس دورے میں یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اے سی ایڈیشنل چیف سیکرٹری ثاقب ظفر صاحب، یہ بھی ساتھ تھے، کئی اور افسران جو اس دورے میں میرے ساتھ تھے وہ یہاں پر آئے۔ لیکن پھر ایک عدالتی حکم کی وجہ سے جب حمزہ شہباز صاحب کا دور مختصر کر دیا گیا اور 2 مہینے کے بعد ان کو جانا پڑا، تو اس کا کام پھر سلو ہو گیا۔ اب جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو ہم نے دوبارہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا، آج ہم اللہ کا شکر ہے اس کو انوگریٹ کر لیں، اور اس کی نامکمل ہونے کی تو یہ حیثیت تھی جس سپیڈ سے چل رہی تھی، مجھے نہیں پتا کہ پتہ نہیں اگلے 10 سال، وہ کہتے تھے کہ خان کو ہم نے 10 سال رکھنا ہے، تو 10 سال بھی مکمل ہوتے نظر نہیں آتی تھی۔ جہاں پہ اس روڈ کے اندر ایک ٹکڑا ایسا تھا جس کو ایکوائر نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ روڈ میں آپ کو پہلے زمین خریدنی ہوتی ہے، اگر کوئی ایسی زمین جو سرکاری نہ ہو، اور پھر اس کے اوپر روڈ بنتی ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں بہاولپور کی انتظامیہ کو، جنہوں نے وہاں پہ جا کر ذمہ دار حضرات جن کی وہ زمینیں تھیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں جا کے کہا کہ انشاءاللہ پیسے اپروو ہو گئے ہیں ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، آپ کو پیسے ملتے رہیں گے، یہ ترقی کا سفر ہے، اس کو جلدی ہم نے شروع کرنا ہے، ہمیں اجازت آپ دیجیے تاکہ ہم اس پہ کام شروع کر سکیں۔ انہوں نے پیسے لیے بغیر ان کو کام شروع کرنے کی اجازت دی۔ یہ افسران کی کمٹمنٹ تھی کہ انہوں نے مجھے لیٹ ڈاؤن نہیں کیا، کام شروع کرایا، اور پھر وہ جا کر روڈ اب یہ تکمیل کے قریب پہنچی ہے۔ تو جلد از جلد کوشش تھی، آج الحمدللہ ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری خواہش اور ارادہ اور عزم یہی ہے کہ انشاءاللہ اگلے الیکشنز کے نتیجے میں اگر عوام نے میاں نواز شریف کو دوبارہ الیکٹ کیا
PMLN کو اور میر شہباز شریف کو تو انشاءاللہ وہ وعدہ وفا ہونا ہے کہ یہاں پہ 2 کی بجائے 4 رویا ڈوئل کیریج وے اور موٹر وے کوالٹی ایکسپریس وے انشاءاللہ بنے گی. اور بہاولپور کے ترقی کے سفر میں یہ واحد موٹر وے نہیں ہے. یہاں سردار خالد وارن صاحب بتا رہے تھے, میاں نجیب اویسی صاحب, ہم سب پارلیمنٹیرینز نے مل کے پہلے تو اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم موٹر وے کا رخ موڑ دیں, کسی طرح اس کو بہاولپور سے گزاریں. اس میں سعود مجید صاحب بھی تھے, نجیب اویسی صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, تمام کے تمام پارلیمنٹیرینز جو ہیں ہم سب نے مل کے. لیکن جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کا رخ بہاولپور سے اس کو اگر لے کر آئیں گے تو پورے پاکستان کا جو یہ سفر ہے موٹر وے کا, اس میں 50 کلومیٹر کا اضافہ ہو جائے گا. 50 کلومیٹر کا اضافہ ہونے سے تمام وہ لوگ جو نارتھ باؤنڈ اور ساؤتھ باؤنڈ ٹریفک جا رہی ہے, جو ٹرالریں چل رہی ہیں, جو انڈسٹریل اور کمرشل اور ایکسپورٹ کی ٹریفک جا رہی ہے, سب کو 50-60 کلومیٹر اضافی اگر چلنا پڑے گا. ان کی پارٹس کی ویئر ٹیئر, انوائرمنٹ پہ اثرات اور ملک ان کی جو کاسٹ بڑھے گی وہ نیشنل پروڈکٹیوٹی کو ہٹ کرتی ہے جا کر. تو نیشنل پروڈکٹیوٹی کے لیے ضروری تھا کہ اس پر شارٹ رکھنا ہے. تو پھر یہ طے کیا گیا کہ بہاولپور کے لیے خصوصی 2 لنکس بنائے جائیں. مجھے بہت سے لوگ ایسے ملے جو اعتراض کرتے تھے کہ موٹر وے بہاولپور سے کیوں نہیں گزری. میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ قومی اہمیت اور قومی ترقی ہم سب اس کے شریک سفر ہیں. اگر یہ ہمارا جہاز اور سفینہ صحیح طرح چلے گا تو ہم سب اس میں بینیفٹ کریں گے. جب موٹر وے بن گئی, جب ملتان تک بھی بن گئی تھی, تو آپ دیکھیے کہ یہ ہماری ایکسپریس وے جو لودھرا سے کھانے وال کی بھی بن گئی تھی, تو اسلام آباد کا 12 گھنٹے کا سفر ہم 6 گھنٹے میں کرنا شروع ہو گئے. لاہور کا 7 گھنٹے کا سفر ہم 4-4.5 گھنٹے میں کرنا شروع ہو گئے. کراچی کا 12 گھنٹے کا سفر ہم 6.5 گھنٹوں میں کرنا شروع ہو گئے. سب بہاولپور کے رہنے والوں کو اس سے بینیفٹ مل رہا تھا. لیکن ہمیں اپنے گھر کے قریب انشاءاللہ یہ روڈ اس موٹر وے کو کنیکٹ کر رہی ہے, اور انشاءاللہ اس کو مزید بھی بہتری سے ہم اس کو مکمل کرائیں گے, جس کا اصل حق ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ PTI جو لوگوں کو نفرتیں اکسانے میں اور لوگوں کو کی جذبات ابھارنے میں اور لوگوں کے اندر حقارتیں پیدا کرنے میں, ایک دوسرے سے دور لے جانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے, ان کو کیا ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ترقی اور ڈیولپمنٹ کو نہیں لے کے چل سکتے؟ 86 کلومیٹر کی روڈ اگر 11 مہینے میں بن سکتی ہے تو 4 مہینے میں بننی چاہیے تھی. آپ نے 4 سال میں اس کو مکمل نہیں کیا. اس آخری 1 سال کے سفر کو نکال دیں جو ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہوا, تو پتہ نہیں آج یہ سڑک کہاں ہوگی. اور یہ صرف سڑک اکیلی مثال نہیں ہے. ابھی ہوم اکنامکس کالج بہاولپور کا افتتاح کیا. 2017 میں یہ کالج ہم نے شروع کرایا تھا. میاں شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پہ ہماری کاوشوں سے اللہ کا کرم ہوا. یہاں پہ بہاولپور کی بچیوں کے لیے ہوم اکنامکس کالج ایئرپورٹ کے قریب اس کا سنگ بنیاد 2017 میں اس پہ باقاعدہ کام شروع ہو گیا. بڑے آرام سے یہ کالج 2019 میں مکمل ہو جانا تھا. آپ کو پتہ ہے 2023 تک مکمل نہیں ہو سکتا. جب حمزہ شہباز صاحب کی مختصر حکومت آئی, اس میں نے پھر بہاولپور کا دورہ کیا اور اس کالج کو دوبارہ تیزی سے آگے تکمیل کی طرف لے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. لیکن وہ حکومت جاتے ہی پھر اس کا کام سلو کر دیا گیا. اب پھر دوبارہ ہم کوشش کر کے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں. یہ پروجیکٹ انفنڈڈ ڈکلیئر ہو گیا تھا. کوشش کر کے اس بجٹ میں اور اس کو فنڈڈ کرایا. جولائی میں اس کے لیے باقاعدہ قسط ریلیز ہوئی, اور آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کے کہ وہاں پہ SNE منظور ہو گئی ہے. SNE ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے, یعنی عملہ ہائر کرنے کے لیے اس کی پوری منظوریاں, تمام چیزیں ہو گئی ہیں. ابھی میں اس کا دورہ کر کے آیا ہوں. اس کا چارج سیٹلائٹ ٹاؤن ویمن ڈگری کالج کی پرنسپل کو دے دیا گیا ہے, اور انشاءاللہ انشور کیا گیا کہ آنے والے سال کے لیے سپتمبر 2023 میں اس کالج میں داخلے ہو جائیں گے انشاءاللہ.
ہماری بچیوں کے لیے مزید آگے بڑھنے کے اور بہتری ہونے کے مواقع پیدا ہوں گے. وہ بچیاں جو یہاں سے تعلیم حاصل کریں گی ان کے لیے اپنے کاروبار شروع کرنے, کمپیوٹر کے ذریعے پرائیویٹلی یا جابز لینے کے لیے نئی راہیں اور مواقع کھلیں گے. اور اگر وہ کچھ نہ بھی کریں تو ان کے اندر سکلز اور گھرداری کے اتنے علوم و فنون کو سکھائے جائیں گے کہ ان کی زندگیاں انشاءاللہ بہتر ہوں. اسی طرح بہاولپور انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, یہ وہ یونیورسٹی ہے جو 2018 میں فیڈرل گورنمنٹ نے ہم نے اس کا چارٹر حاصل کیا تھا. اس کے لیے زمین ایئر مارک کی گئی تھی, اس کے لیے فنڈ رکھا گیا تھا, اس کے لیے اپروول تمام حاصل کر لی گئی تھی. ایڈمنسٹریٹو اپروول حاصل کر کے جو پی ایس ڈی پی ہے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی لسٹ, اس میں اس کو شامل کر کے بجٹ بک میں پبلش ہو گئی تھی یہ اسکیم. پی ٹی آئی نے ایک اینٹ لگانا تو دور کی بات, اس اسکیم کو بھی انفنڈڈ کر کے اور اسکیم سے ڈراپ کر دیا. آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ اس سونامی والی تباہی والی تبدیلی سے جب جان چھٹی تو اس سال کے بجٹ میں یعنی 2023-24 کے بجٹ میں وفاقی حکومت نے بہاولپور کی اس عظیم بننے والی مستقبل کی یونیورسٹی جس میں فیوچرسٹک سائنسز ہے, جس میں نینو ٹیکنالوجی ہے, جس میں فوڈ ٹیکنالوجی ہے, جس میں آلٹرنیٹ انرجی ہے, اس یونیورسٹی کو دوبارہ بجٹ میں اپروول دے دی ہے اور یہ بجٹ بکس میں پبلش ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس رواں سال میں اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. بہاولپور کا ایجوکیشن کا لینڈسکیپ اور ترقی کا لینڈسکیپ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی کاوشوں کا مرہون منت ہے. جہاں ان پورے ملک میں وہ ترقی لے کر آئے, بہاولپور پہ ان کی خصوصی توجہ رہی. بہاولپور میں تعلیمی اداروں کا ایک جال بچھا. اسلامیہ یونیورسٹی میں اگر 65,000 اسٹوڈنٹس آج پڑھ رہے ہیں تو کیوں کر یہ ممکن ہوا کہ وہ یونیورسٹی جہاں صرف 13,000 اسٹوڈنٹس تھے؟ کیونکہ 2014 میں جب میں وزیر تعلیم تھا اور شہباز شریف چیف منسٹر اور میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو اس یونیورسٹی کے لیے بہاولپور کیمپس کے لیے 86 کروڑ, اور آپ اگر موازنہ کریں تو اس وقت کا 86 کروڑ آج کے کئی ارب روپے کے برابر بنتا ہے. 2014 میں اسلامیہ یونیورسٹی کے پاس صرف زمین تھی, کیمپس نہیں تھا. اس کے کیمپس بنانے کے لیے رحیم ارقام میں 72 کروڑ کی گرانٹ دی گئی, جس سے کیمپس ہم نے 2018 سے پہلے بنوایا اور میں نے خود اس کو انوگریٹ کیا. آج وہاں پہ ہزاروں اسٹوڈنٹ رحیم ارقام کے بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں. بہاول نگر کیمپس کے لیے 52 کروڑ دیا, آج وہاں پہ کیمپس میں تعلیم ہو رہی ہے اور ہزاروں اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. ممکن اسی طرح ہو پایا. بیچ میں تو صرف خالی اور کھوکھلے نعرے تھے. ہم نے چولستان یونیورسٹی آف ویٹنری کے وی سی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, آپ کو بتائیں گے, اس کا خواب دیکھا. 2018 میں اگر وہ 80% مکمل ہو چکی تھی, اس کی کلاسز شروع ہو گئیں. انہوں نے 2018 کے بعد 2023 سے اس پہ مزید پیسے نہیں لگنے دیے کہ یہ شہباز شریف کا پروجیکٹ ہے. نادانوں, یہ شہباز شریف کا پروجیکٹ جو ہے یہ پاکستان کے نوجوانوں کی فلاح و بہبود کا پروجیکٹ ہے, بہاولپور کی ترقی کا پروجیکٹ ہے. جہاں سے پڑھے ہوئے جو اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے. ہیومن ریسورس کسی بھی ملک کا بہترین اثاثہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ قیمتی اور ویلیوبل ایسٹ ہیومن ریسورس ہوتا ہے. ہیومن ریسورس کو بڑھانے کے لیے پاک بہاولپور کے اندر پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کو ہم نے ویلکم کیا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ریجنل کیمپس کھولا تھا. چولستان یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کو یہاں پہ سنگ بنیاد شہباز شریف نے رکھا. 1000 ایکڑ پر ڈی ایچ اے کی خواہش تھی کہ ڈی ایچ اے کے بیچ میں ڈی ایچ اے کو مل جائے, باقی لوگوں کی خواہش تھی کہ یہ کسی اور کام میں استعمال کر لیا جائے, لیکن نہیں. تعلیم سے بہتر وہ شہباز شریف جو لیپ ٹاپس پہ اور تعلیم پہ اور نوجوانوں پہ انویسٹ کرتے ہیں تاکہ ملک بہتری کی طرف جائے. تو بہاولپور کے بہت سے اور منصوبے الحمدللہ چلے. بڑی تیزی سے ہم نے یہ انڈسٹریل ایریا جو ہے اس کو تکمیل کی طرف لے کر گئے تھے.
لیکن افسوس ہے کہ 2018 سے 2023 تک ابھی تک اس کو انوگریٹ نہیں کیا. میں نے یہ اسی سال لاسٹ ایئر میں نے یہ وزٹ بھی کیا ہے اور انشاءاللہ اب ارادہ ہے کہ اس کو بھی ہم جلدی انوگریٹ کرائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ انڈسٹری لگے اور لوگوں کے روزگار کے مسئلے بھی حل ہوں اور بہاولپور ترقی کی طرف جائے, ملک ترقی کی طرف جائے. اور یہ صرف بہاولپور میں نہیں ہوا. حویلی بہادر شاہ کا دنیا کا بہترین موسٹ ایفیشینٹ اور LNG ری گیسیفائڈ LNG کے اوپر چلنے والا پلانٹ جو کہ بڑا شفاف اور کم ترین ایمیشنز دیتا ہے, دنیا کی بہترین سیمنز کی اس کے اندر ٹربائنز لگی ہوئی ہیں, اس کو روکا گیا. اس کے ساتھ کا دوسرے پروجیکٹ 2016 میں لگنے شروع ہوئے تھے, 2018 میں شہباز شریف نے ان کا پھیتا کاٹ دیا اور وہ 2018 سے کام کر رہے ہیں. یہ 2017 سے بننا شروع ہوا, 2019 میں اس کا افتتاح ہونا تھا. ابھی چند دن پہلے گورنر ہاؤس میں پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے اس کا افتتاح کیا ہے کیونکہ انہوں نے تیزی سے اس کو مکمل کرایا ہے. اور پتہ یہ لگا کہ اس منصوبے میں ڈیلے کرنے کی وجہ سے, جس طرح ہوم اکنامکس کالج کو ڈیلے کرنے کی وجہ سے اس کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, کروڑوں روپے ایڈیشنل لگے ہیں پچھلے کئی سالوں میں. اس منصوبے کی, حویلی بہادر شاہ والے منصوبے کی کاسٹ تقریباً 76 ارب روپے بڑھ گئی. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ 76 ارب بڑھنا ایک بات, جب توانائی نہیں تھی 4 سال ڈیلے کیا گیا, جو لوڈ شیڈنگ اور جو انڈسٹری کو پاور کی کمی آئی, پورے ملک نے اس کا نقصان اور اس کا خمیازہ بھگتا. 76 ارب 7600 کروڑ روپے, اس سے کتنے لوگوں کا بھلا ہو سکتا تھا, کیونکہ یہ عوامی پیسے اور عوامی پیسہ ایک ایک پائی قیمتی ہے اور اس کو صحیح لگنا چاہیے. بہاولپور کے اندر ابھی مجھے پرنسپل ملی جن کو میں ہوم اکنامکس کالج جو وزٹ آج جس کا افتتاح کیا ہم نے, ان کو جب میں ملا تو وہ مجھے تمام نقشہ یاد آ گیا کہ کس طرح بہاولپور میں مشرف کے 8 سالہ دور میں یہ بچیاں ایک 4 کمرے کی بلڈنگ میں اپنا گراؤنڈ میں بیٹھ کے پڑھتی تھیں. تیز دھوپ اور بارش ہو تو کالج میں چھٹی ہو جاتی تھی. تو جب سیٹلائٹ ٹاؤن کا گرلز ڈگری کالج بنا, 600 سے تعداد بڑھ کے وہاں پہ آج 2200 بچیاں پڑھ رہی ہیں اور بہترین بلڈنگ میں پڑھ رہی ہیں. بہاولپور میں ووکیشنل کالجز بنے, VTIs بنے, ٹف ٹاک انسٹیٹیوٹس بنے, کیونکہ یہ ہمارے نوجوانوں کو اکوپ کرنے کے پروگرام تھے. PSDF کے ایسے پروگرام چلے جس نے پوری دنیا میں دھوم مچائی. ہارورڈ اور لندن اسکول آف اکنامکس میں اس کی کیس سٹڈیز کی گئیں, لیکن افسوس کہ ان کو بھی بند کر دیا گیا. ان کے اوپر الزام لگائے گئے. DFID نے محاسبہ کیا PTI کی گورنمنٹ کا کہ اگر الزام ہے تو ثابت کرو. یہ کورٹ میں ہارے, یہ جھوٹا الزام تھا, معافی مانگی انہوں نے. پوری قوم کو اسی چیز میں لگائے رکھا اور الجھائے رکھا. بہرحال میں آپ کو ایک اور خوشخبری بھی دینا چاہتا ہوں. جہاں پہ شہباز شریف صاحب نے بہاولپور میں جب ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنائی, اس کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹرز میں سے میں بھی ایک ڈائریکٹر تھا. ہم نے مل کے کوشش کر کے اچھے افسران کو اس میں انڈکٹ کیا. آج بہاولپور پاکستان اور پنجاب میں ٹاپ 2 یا 3 کلینسٹ سٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے, کبھی نمبر 1 کبھی نمبر 2. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ٹرکی سے ڈیلیگیشن آیا, اس نے کہا کہ ہم مختلف شہروں میں گئے ہیں, جہاں جاتے ہیں افسوس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ فٹ پاتھ کے ساتھ جو جگہ ہوتی ہے وہ شاپروں سے, مٹی سے, گند سے اٹی ہوئی ہوتی ہے. بہاولپور واحد شہر ہے جہاں پہ ہم آئے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے, ہم کئی دفعہ یہ چیزیں نوٹ نہیں کرتے. باہر سے آئے ہوئے وفد نے یہ بات نوٹ کی کہ ہم لاہور بھی گئے ہیں اور شہروں میں بھی گئے ہیں. بہاولپور واحد شہر تھا جہاں پہ ہمیں فٹ پاتھ کے ساتھ کہیں مٹی, شاپر اور گند نظر نہیں آیا. الحمدللہ. تو میں بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو جہاں شاباش دیتا ہوں, وہاں آپ کو یہ بھی خوشخبری بتاتا ہوں کہ گڈ گورننس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صفائی سے لے کر تعلیم تک, ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور باقی چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں, کیونکہ ملک میں ترقی کرنی ہے. تو آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ وفاقی کابینہ نے, CDWP نے اور ایکنیک نے
62 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, जिसमें सबसे एक अहम कंपोनेंट भावलपुर के लिए तकरीबन 14 अरब रुपए उसमें मुख्तस हैं, जो भावलपुर के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होंगे। और 14 अरब रुपए से भावलपुर पाकिस्तान का नंबर 1 शहर बनने जा रहा है जहां पर ये चीजें इंप्लॉयड होंगी। ये एक बड़ी तादाद में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं। रोज मियां शहबाज शरीफ और वो इत्तेफाक कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि वो तरक्की का सोचते हैं, अवाम की बेहतरी का सोचते हैं। इस मंसूबे के तहत न सिर्फ नई बिल्डिंग और नई जगह बनाई जाएगी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की, और जहां पे अच्छी मशीनरी ली जाएगी वहां पे घर घर वेस्ट कलेक्शन होगी साइंटिफिक बुनियादों पे। उनको ये नहीं कि आज इस ग्राउंड में फेंक दो, आज इस ग्राउंड में फेंक दो, आज ये अस्पताल का फुजला है वो वहां पे चला जाए, उसके अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां और वायरस है वो खुला पड़ा हो, जानवर और परिंदे वहां से चुग रहे हो। हर चीज साइंसी बुनियादों पे वहां पे इंशाल्लाह होगी। और फिर जो लैंडफिल साइट्स हैं, सबसे पहले तो उसकी मैनेजमेंट पूरी बहुत जबरदस्त तरीके से की जाएगी, और फिर जो उसकी लैंडफिल साइट्स हैं उनको भी इस तरह मैनेज किया जाएगा कि वहां से गैस और तवानाई हासिल होगी, जिसको बेच के सफाई का और बाकी मामला में जो खर्चा आ रहा है वो बर्डन अवाम पे पड़ने की बजाय ये सेल्फ सस्टेनेबल इंशाल्लाह प्रोजेक्ट हो जाएगा। और ये पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान का पहला शहर होगा जहां इतना सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड लैंडफिल सिस्टम, कलेक्शन सिस्टम, डिस्पोजल सिस्टम इंशाल्लाह होगा। मैं चाहता हूं कि मैं शहबाज शरीफ साहब को, वजीर आजम पाकिस्तान को कन्विंस करूं, क्योंकि उनकी हुकूमत तो 9 तारीख तक थी, लेकिन उसके बाद बहसीत वजीर आजम जब तक नया वजीर आजम हल्फ नहीं लेंगे उनके पास कुछ दिन और भी होंगे अगर वो खुद उसको इनॉग्रेट कर सकें, वरना हम चंद दिनों में उसको इनॉग्रेट करेंगे। तो दोस्तों, भावलपुर, उसकी अवाम, पाकिस्तान की अवाम, पंजाब की अवाम, अजान हो रही है, अजान के बाद मैं बात अपनी मुकम्मल कर रहा हूं क्योंकि तकरीबन मुकम्मल। सर भावलपुर का है, मैंने नवाज शरीफ चाहिए, हमें और कोई नहीं चाहिए, ये ख्याल कर। अच्छा, तो दोस्तों, बहनों, बुजुर्गों, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि ये ह्यूमन रिसोर्स हमारा सबसे अहम पोटेंशियल है, और नौजवानों में इन्वेस्ट करना। शहबाज शरीफ साहब ने जो लैपटॉप दिए नौजवानों को, आज पाकिस्तान दुनिया की ई-लैंसिंग कंट्रीज में टॉप 3 कंट्रीज में शुमार हो रहा है। पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हो रही है,
गेमिंग ऐप्स पे पाकिस्तान दुनिया के अंदर अपना मलका पाकिस्तान के नौजवान अपनी जहानत से मनवा रहे हैं। पहले भी कैपेसिटी बिल्डिंग नौजवानों पे सबसे ज्यादा वसाइल इन्वेस्ट किए गए थे, इंशाअल्लाह आइंदा भी किए जाएंगे। उसके लिए जो थोड़ा सा ये मौका मिला था, इस मौके में तो अगर कुछ भी हुकूमत ना करती और अकेला सिर्फ एक चीज को फोकस करती कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना है, तो ये बहुत बड़ा काम होता। क्योंकि नविश्ता दीवार था 2022 में तमाम माहिरीन, मुआशी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान प्रैक्टिकली दिवालिया हो गया था, सिर्फ उसका ऐलान होना बाकी था। आज स्टॉक एक्सचेंज 2017 के बाद दोबारा अगर तेजी की हदें फलांग रहा है तो वो बेवजह नहीं है। आज सबको यकीन हो गया कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करता। ना सिर्फ डिफॉल्ट अवॉइड किया गया, बल्कि रुके हुए प्रोजेक्ट जिस पे पाकिस्तानी अवाम के खरबों रुपए लग चुके थे उनको मुकम्मल कराया जा रहा है। जिस तरह ये होम इकोनॉमिक्स कॉलेज 2017 से शुरू होकर आज तक मुकम्मल नहीं हो रहा था, ये 4 साल में ये सड़क मुकम्मल नहीं होने जा रही थी। जिस तरह यूनिवर्सिटीज और पावर प्रोजेक्ट्स और बेताज और प्रोजेक्ट दरमियान में रुके हुए थे, जिस तरह PKLI जैसा अच्छा इदारा जहां पे जिगर की और गुर्दे की पेवनकारी की जाती है और 1000 से ज्यादा वहां पे ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं, उसको निशान बनाया गया और उसके अंदर विक्टिमाइजेशन की गई। आज PKLI यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद शहबाज शरीफ ने रख दी, मेडिकल सिटी का संगे बुनियाद शहबाज शरीफ ने रख दी है। आज बेतहाशा और प्रोजेक्ट जो है वो तरक्की की तरफ इंशाअल्लाह मुल्क को ले जाएंगे। और जो ये डेवलपमेंट है ये तरक्की का पेशखेमा साबित होगा। हमने नफरतों से भी बचना है। किसी के कोई भी सियासी ख्यालात हो सकते हैं, हमने कोएग्जिस्ट करना है, एक दूसरे की राय का एहतराम करना है और नफरतों को और नफरतें फैलाने वालों से बचना है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जरूर सोचिएगा इस बात को कि आखिर क्या वजह है कि एक ही जमात के लोग 2014 में उठ के PTV तोड़ देते हैं और 2022 में उठ के पिशावर का तारीखी रेडियो स्टेशन जला देते हैं। एक ही पार्टी के लोग 2014 में धरने के नाम पे मेट्रो तोड़ देते हैं, उसके शीशे तोड़ देते हैं, मेट्रो बसें तोड़ देते हैं और 2022 में ग्रीन बेल्ट इस्लामाबाद की और मेट्रो को जला देते हैं। क्या ऐसी नफरतें हैं कि पाकिस्तानी जो अदब के लिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस रिसालत पे अपनी जान देने के लिए कुर्बान रहते हैं, वो जब मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो अपने बच्चों को कहते हैं कि यहाँ ऊंची आवाज में बात नहीं करना, ये आका दो जहां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, ये मदीना है, यहाँ पे इज्जत से पेश आना है, आपस में भी ऊंची आवाज नहीं करनी, दरूद भी पढ़ो तो आहिस्ता आवाज में पढ़ो। वहां पे लोगों को इतना ज्यादा उनके जहन में जहर भरा जाता है कि वो वहां जाके भी सब अदब भूल के गालियां और ऊंचे नारे कसते हैं। ये क्या वजह है कि एक ही जमात के लोग, अभी तो इन्होंने जिना हाउस जलाया, दुनिया के कौन से मुल्क में शहीदों के घरों को जलाया जाता है? चाहे आप जहां पे कई कई मज़ाहिब के लोग रहते हैं वहां भी जो कौम के लिए मर मिटे, हर मजहब हर शख्स उसके लिए उसको सलाम पेश करता है अपने शहीदों को। और शहीद जिसको निशान हैदर मिलता है वो शख्स होता है जिसको पता होता है कि मैं यहाँ पे बच के भी निकल सकता हूं, लेकिन अगर मेरी पूरे तमाम लोग शहीद हो गए हैं, मैं अकेला बच गया हूं, तो भी मैं दुश्मन को ये तासुर दूं कि मेरा मोर्चा मजबूत है, आखिरी दम तक लड़ता है, मौत को सामने देखकर गोली खाता है, सीने से लगाता है। आपने उनकी यादों को भी उठाकर फेंक दिया। आखिर क्या वजह है कि वो मैदान अरफात 2014 में मुझे खुद दोबारा जाने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह और भी दफा मौका मिला, लेकिन इन वहां पहुंच के आपको मुसलमानों में तफरका डालने आपस में, आपको किसने इतना बरगला दिया, इतना भड़का दिया, इस काबिल कर दिया है कि आप सिर्फ नफरतें पैदा कर लें अपने अंदर। फिर यही हुआ जो हमने देखा 9 मई में पाकिस्तान के दुश्मनों ने बगलें बजाई खुशी से और इन्होंने पाकिस्तान के हीरोज की बेतौकीरी करने की कोशिश। उससे कुछ अर्सा पहले गवर्नर हाउस पर अटैक किया। गवर्नर हाउस
میں تو عارضی طور پہ ہوں، چند دن کا مہمان ہوں، وہاں پہ کئی گورنر آئے اور چلے گئے، میں نے بھی چلے جانا ہے، مجھ سے پہلے والا 7 ہفتے میں چلا گیا، زیادہ تر گورنر 7 سوا سال بعد چلے جاتے ہیں، دنیا کا نہ پتا نہ ان عہدوں کا پتا. لیکن یہ گورنر ہاؤس تو پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے، ہمارا ایک تاریخی ورثہ ہے. آپ کو کس نے اتنا بھڑکا دیا کہ آپ آگ لے کر گورنر ہاؤس کو جلانے پہنچ گئے؟ پورا دن جیو اور تمام قسم چینل پہ وہ چلتا رہا کہ جناب گورنر ہاؤس پہ اٹیک ہو گیا، اب گیٹ تک پہنچ گئے، اب گیٹ کو جلا دیا، اب گیٹ کے اوپر چڑھ گئے، اب گیٹ کے اوپر یہ سارے کیمرے توڑ دی اور ساری لائٹیں توڑ دی اور سارا جو ہے ہنگامہ کر دیا. آپ کو ان نوجوانوں کو جن کو ہم نے تعمیر سکھانی تھی، جن کو ہم نے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دینا تھا، جن کے ہاتھ میں ہم نے کتابیں پڑھنے کا ہنر دینا تھا، اس سو کال لیڈر نے ان کے ہاتھ میں ماچس کی تیلیاں دے کر اور ان کو دست و گریباں کر دیا قوم کو آپس میں. بہرحال آج مقافات عمل ہے، لیکن ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آئین اور قانون کی کوئی خلاف ورزی ہو. آئین اور قانون کے ساتھ ہی ملک نے انشاءاللہ آگے جانا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف انتہائی مختصر عرصے کے لیے وزارت عظمیٰ میں وہ کر کے جا رہے ہیں جس کا 50واں حصہ بھی یہ 4 سال میں نہیں کر سکے، بلکہ شاید 100واں حصہ بھی یہ تعمیری کام نہیں کر سکے. ہاں، تقریبی کاموں میں ان کے برابر کوئی نہیں. شہباز صاحب اپنے وقت پہ، بلکہ وقت سے 2 دن پہلے حکومت کو جو ہے ختم کر کے جا رہے ہیں. مقدمہ عوام کے پاس ہے کہ انہیں ڈیولپمنٹ کی سیاست چاہیے یا تخریب، نفرتوں اور انتشار کی سیاست چاہیے. پاکستان کے آئین کے مطابق اختیار عوام کا ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. ہمارے آئین میں واضح لکھا ہے کہ اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے بعد پاکستان کے عوام کی، جو اپنا یہ حق اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرتے ہیں. انشاءاللہ میں ان خیالات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میں بہت زیادہ شاباش دیتا ہوں تمام افسران کو جنہوں نے مختصر عرصے میں اس کو اس قابل بنایا. میں انشاءاللہ ابھی خود اسی راستے سے لاہور کے لیے روانہ ہو رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کو دیکھوں گا، اور میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے باقی پروجیکٹ بھی جلدی تکمیل کو پہنچیں گے. پاکستان زندہ باد. جی بہت شکریہ ریسپیکٹڈ گورنر. بطور ایم ایل اے، بطور وفاقی وزیر اور بطور گورنر آپ کی